شیر بندیل کھنڈ کے شہزادے کی للکار سنی ہے اور والد کو بھی سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ. اور پورے بندیل کھنڈ، باندہ، کروی اور آس پاس کے علاقے میں بلکہ پورے ہندوستان میں کافی عرصے سے حضرت کا خطاب ہو رہا ہے. آپ کے کانپور میں بھی ہو چکا ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ خانقاہ حشمتیہ میں مقبول شخصیت ہے. بے شک بے جو شک. آپ کے شہر کانپور میں جن کی آمد ہوئی. سبحان اللہ. بے شک. اللہ تعالی حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو مسلک اعلی حضرت کی نشر و اشاعت کے لیے عمر طویل عطا فرمائے. آمین اللہم. تو اپنا وظیفہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور یہ کہنے میں ہمیں فخر ہے کہ یہ ہمارا وظیفہ ہے. سبحان اللہ. دشمن احمد پہ شدت کیجئے. شدت کیجئے. کوئی وظیفہ کرتا ہو ہاں. اپنا یہی وظیفہ ہے. بے شک. دشمن احمد پہ شدت کیجئے. کیجئے اور حکم اعلی حضرت ہے بے اور غلام اعلی حضرت عمل نہ کرے تو کہے گا غلام. بے شک. اعلی حضرت فرمائے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. اور کچھ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانے والے کہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو. تو ایسے ہم نہیں ہیں جو فرمایا اعلی حضرت نے مجھے. بے شک. اور اعلی حضرت نے حکم دیا شدت کیجئے. شدت کیجئے. یہ حکم ہے اعلی حضرت کا ہم غلاموں کے لیے. تو وہ غلام کیسا جو حکم آقا پہ عمل نہ کرے. بے شک. تو ہمارا وظیفہ ہے حکم اعلی حضرت پہ. سبحان اللہ. دشمن احمد پہ شدت شدت کیجئے. ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. کچھ لوگ مروت بھی کرتے ہیں نا. ہاں بے شک. پڑوس میں رہتا ہے اس لیے پوچھ لیا تھا. کاروباری تعلق ہے اس لیے پوچھ لیا تھا. ملنا جلنا تھا، پرانے تعلقات تھے اس لیے پوچھ لیا تھا. باپ سے دوستی تھی اس لیے پوچھ لیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. کوئی مروت نہیں. کاروباری معاملہ ہو، پڑوسی ہو، شہر کا ہو، محلے کا ہو. ارے جب وہ دشمن احمد ہے، نبی کا گستاخ ہے، بارگاہ رسول کا مردود ہے تو ایسے سے مروت کیا. ارے مروت تو دور کی بات ہے. ہم تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہتے ہیں غیظ میں جل جائے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس نیازی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مروت کی بات تو دور کی، جلاؤ انہیں. غیظ میں جل گئے بے دینوں کے دل. بے دینوں کے دل جلاؤ اور ایسے جلاؤ، ایسے جلاؤ کہ فرماتے خاک ہو جائے عدو. بے شک. سبحان اللہ. ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت. اور فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. کیوں؟ نبی کا ذکر. مگر آگے اعلیٰ مقصد بتا رہے ہیں ذکر تو نبی کا کریں گے مگر کیوں کریں گے. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. نبی کا ذکر چھیڑ کر کے چھیڑنا شیطان کا. چھیڑنا شیطان کا. جو بھی نبی کے دشمن ہو تو شیطان ہے ہی نا. اور ہم تھوڑی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نبی نے تھوڑی کہا، قرآن کہتا ہے انہیں شیطان. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. حضرت علامہ مفتی داؤد صاحب قبلہ موجود ہیں. پوچھئے قرآن پاک میں ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. منافقین کے بارے میں، دشمنان رسول کے بارے میں، نبی کی بارگاہ کے غداروں کے بارے میں فرمایا قرآن نے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ مُحِبِّهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ أَحِبَّائِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ أَقْرِبَائِهِمْ.
نہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شیاطینہم، جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ، یعنی نبی کے بارگاہ کا جو گستاخ ہے وہ انسان نہیں ہے، بے شک شیطان ہے. وہ کیا ہے؟ تو اب جو نبی کا گستاخ نبی کے ذکر سے جلے، نبی کی میلاد سے جلے، نبی کے جلوس سے چڑھے، جو نبی کے نام کا نعرہ لگانے سے چڑھے، تو فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. تو عادت انشاءاللہ بنائیں گے، اب بنا رہے ہیں. تو پیغام اعلیٰ حضرت سنانے کے لیے حاضر آیا. یہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت سرکار کی. جہاں اعلیٰ حضرت کی کتاب سنائی جائے گی وہیں یہی کتاب ہی اعلیٰ حضرت کی مرکزیت، اسی کا نام ہے. مرکز بریلی شریف کا ہے تو مرکز بریلی شریف کیا مطلب؟ عمارت، مدرسہ، بلڈنگ کیا ہے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت کا مشن ہے تو مرکز ہے. اور کوئی بریلی شریف میں رہ کر کے فتاوی رضویہ کے خلاف کرے تو وہ مرکز میں رہ کر کے مرکز کا خون، بریلی شریف میں رہ کر کے دیوبندیوں سے ہاتھ ملائے تو وہ مرکز میں رہ کر کے روح اعلیٰ حضرت کو تکلیف پہنچا رہا ہے. جو مرکز میں رہ کر کے دیوبندیوں کو مسلمان سمجھے وہ مرکز میں رہ کر کے اعلیٰ حضرت کو اذیت پہنچا رہا ہے. جو مرکز میں رہ کر کے خلاف مسلک اعلیٰ حضرت بولے، مسلک فتاوی رضویہ کے نعرے کو سنیت کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ عام کریں گے، اسے جو گمراہیت کا نعرہ بتائے وہ مرکز خون کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی تھی، میرا دین اور میرا مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سنیت کا کام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے. اعلیٰ حضرت کا دین و مذہب بتا دیا، جی بات پوری ہو گئی. خاندان سے ظاہر نہیں ہے، رشتہ دار سے ظاہر نہیں ہے، دین و مذہب کتابوں سے ظاہر ہے. اور فرمایا اسی پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. اعلیٰ حضرت کی بات سنیں، اس پر قائم رہنا نہیں فرمایا، مضبوطی سے قائم رہنا. اور کیا ہے؟ ہر فرض سے اہم فرض ہے. یہ اس پر قائم رہنا کتب اعلیٰ حضرت پر. اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، ذمہ داری بھی دی کہ حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین تک پہنچا دیں، غائبین کو اس سے آگاہ کریں. تو جو حاضرین تھے انہوں نے آگے بڑھایا، مظہر اعلیٰ حضرت نے آگے بڑھایا، مشاہد ملت تک پہنچا، آگے بڑھایا. اور جملہ شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت نے اس مشن کو آگے بڑھایا، شیر ہندوستان نے آگے بڑھایا، ہم تک پہنچا. ہماری بھی ذمہ داری آگے بڑھائیں، اس لیے کہ حاضرین پر فرض ہے، غائبین کو اس سے. اب یہ ذمہ داری ہوتی چلی آ رہی ہے، آگے بڑھاتے جائیے اور نعرہ لگاتے جائیے، سنیت کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ عام کریں گے، عام کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب ایک کیا کہتے ہیں پیرامیٹر ہے نا، اور ایک ایسا آلہ ہے کہ اس میں آپ بڑے بڑوں کو جو ہے ناپ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، اور ہر ایک کی حقیقت کو جان سکتے ہیں. بس جلدی ایک سنا بھی چکا ہوں مگر پھر سناتا ہوں، تازہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی اور ایمان میں جلا پیدا ہوتی رہے گی. کہ جب ان کا ذکر ہر بات میں چھیڑنا ہی ہے تو سناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. سن لیجئے، اب جلدی جلدی سن لیجئے، حضرت کی تقریر بھی ہونی ہے. تو اور پھر اس کو سنا کر کے ایک دو باتوں کی طرف اشارہ بھی کروں گا. فرماتے ہیں نفرت دینیہ، دینی نفرت، مکروہ تنزیہی و اساءت، مکروہ تحریمی و حرام صغیرہ و کبیرہ و مراتب بدعت و دلال و انواع کفر و ارتداد سب سے حسب مرتبہ ہے. دینی نفرت سب سے حسب مرتبہ ہے، جس کے درجات مستحب سے فرض اعظم بلکہ ضروریات دین تک ہوں گے. لیکن جو اخبث مراتب سے نفرت نہ کرے ادون سے ادعائے نفرت میں جھوٹا ہے. جو سب سے خبیث چیز ہے اس سے نفرت نہ کرے، اور نیچی والی مکروہ سے نفرت کا اظہار کرے، یہ مکروہ ہے میں نہیں کرتا، یہ مکروہ ہے میں نہیں، اور حرام پہ حرام کرتا ہے.
تو فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ آلہ دیا ہے کہ آپ جو ہے ہر ایک کو جانچتے جائیے۔ اب سنیے، فرماتے ہیں مکروہ تنزیہی سے اساءت بری ہے، اساءت سے مکروہ تحریمی بدتر ہے، اس سے کبائر گناہ کبیرہ اپنے اپنے مرتبے پر بدتر ہیں، ان سب سے بدعت و ضلال بدتر ہیں اور ان کے بھی مدارج مختلف ہیں، ان سب سے کفر بدتر ہے اور اس میں بھی مراتب ہیں، کفر اصلی سے ارتداد بدتر ہے اور اس میں بھی ترتیب ہے۔ کفر اصلی کی ایک سخت قسم نصرانیت ہے، کفر اصلی کی، کفر اصلی سے تو ارتداد بدتر ہے، مگر کفر اصلی میں فرما رہے ہیں کفر اصلی کی ایک سخت قسم نصرانیت ہے اور اس سے بدتر مجوسیت، اس سے بدتر بت پرستی اور اس سے بدتر وہابیت۔ اللہ اکبر۔ نصرانیت، یہودیت ہے نا، اور مجوسیت اور اس سے بدتر بت پرستی اور اس سے بدتر وہابیت، اور فرماتے ان سب سے بدتر اور خبیث تر دیوبندیت۔ اللہ۔ اب جو دیوبندی سے نفرت نہ کرے، سب سے بدتر کون؟ دیوبندیت۔ سب سے بدتر دیوبندیت۔ وہ دیوبندی سے نفرت نہ کرے، باقی چیزوں میں تقویٰ دکھائے تو سمجھ لو اعلیٰ حضرت فرماتے جھوٹا ہے، مکار ہے۔ اب بڑے سے بڑا مولوی ہو، پیر ہو، امام ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، بے شک بے شک، اعلیٰ حضرت کے فتوے میں دیکھ لو کیا ہے، ہاں جھوٹا ہے۔ بڑے سے بڑا پگڑ باندھ کے آئے، وہابی دیوبندی سے ملے اور تریپورہ میں احتجاج، تریپورہ کے ہندوؤں کے خلاف جلوس نکالے، دیوبندی کو ساتھ میں بٹھائے تو فرماتے بت پرستوں سے بدتر وہابیت و دیوبندیت ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اس سے نفرت نہ ہو دیوبندی سے، اور وہاں کے ہندو سے نفرت دکھائے تو فرماتے جھوٹا ہے جی نا۔ اب اس کے آگے سنیے، فرماتے ہیں فلاں وہاں ایسا ہو گیا، آپ نے کچھ نہیں کہا، وہاں ایسا ہو گیا، آپ کی خانقاہ سے بات نہیں اٹھی، تو ہم تو کہتے ہیں ہماری خانقاہ سے بات اٹھتی ہے فتاوی رضویہ کی روشنی میں۔ بے شک بے شک۔ ہم اعلیٰ حضرت نے مشن دیا سب سے پہلے سر کچلو، سب سے جی تو ہمارا مشن تم آج سن کر کے، یوٹیوب پہ دیکھ کر کے، ایک دوسرے پیپر میں چھپنے کے لیے، چینل پہ آنے کے لیے، شو بازی کے لیے، نیتا گیری کے لیے کرتے ہو، اور یہاں تو لوگ تانے دے رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، کچھ بھی کہو، مگر مشن ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، اور الحمدللہ اس پر فخر کرتے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے۔ ہاں تو سنیے، اب فرمایا اعلیٰ حضرت نے، اب سنیے فرماتے ہیں افعال، افعال فعل کی جمع، اعمال کیسے ہی شنی ہو، کتنے ہی برے ہو، کسی کفر کی شناعت کو نہیں پہنچ سکتے۔ جتنا برا کفر ہوتا ہے اتنا برا کوئی عمل نہیں، جھوٹ ہو، چوری ہو، چماری ہو، عیاشی ہو، مکاری ہو، زنا ہو، فسق ہو، کوئی بھی عمل ہو، فرماتے کفر سے بدتر نہیں، کفر کی شناعت کو نہیں پہنچ سکتی، جتنا برا کفر ہے اتنا نہیں ہو سکتا کوئی بھی عمل۔ مگر ہم دیکھتے ہیں، اب اعلیٰ حضرت کیا دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس زمانے میں جب ایسا تھا تو یہاں بھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سنیے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدتر از بدتر سے بدتر، بدتر ایک ایک لفظ غور کرتے جائیے، بہت سنجیدگی سے سنتے جائیے، بدتر از بدتر سے بدتر کافروں، بت پرستوں سے اتحاد و وداد منایا جاتا ہے، اور یہاں پر اختلاف بھی ہو رہا، آواز بھی اٹھ رہی، تو کہاں؟ جہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حکومت آئے گی تو ہماری گردن تک چلی جائے گی، یہ تو NRC لاگو کر دے گی، یہ تو ہماری جائیداد پہ قبضہ ہو جائے گا، تو یہاں کافروں کی بات ہے تو دوسری پارٹی کیا ہو تمہارے دین میں؟ صحیح ہے بھائی یہ پارٹی وہ پارٹی، جتنی پارٹی سیاسی میں ہے وہ سب کی خبر آپ کو ہے، تو اس کی مخالفت کیوں ہے؟ دین کی بنیاد پر نہیں ہو رہی ہے، جان چلی جائے گی، ہمارے مکان پہ قبضہ ہو جائے گا،
ہمیں یہاں کا جو ہے ملک ہندوستان کا رہائشی نہیں مانا جائے گا، ہمارے جو ہے ہندوستانی نہیں مانا جائے گا، ہمارے سرٹیفکیٹ کو رد کر دیا جائے گا، اس لیے جو ہے دل میں کھلبلی مچتی ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت نے جو مشن دیا ہے اس پر قائم رہیں گے تو فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور مظہر اعلیٰ فرماتے کیوں دبے، کس سے دبے ہے جو تیرے در کے غلام، غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ آباد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب سنیے، فرماتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدتر از بدتر سے بدتر کافروں بت پرستوں سے اتحاد و وداد منایا جاتا ہے۔ کیسا وداد، کہاں کا اتحاد، بلکہ غلامی و انقیاد، اور ان سے بھی بدتر کفار وہابیہ کو اپنی مجلسوں کی صدائیں دی جاتی ہیں، اور ان تمام بدتر از بدتر سے بدتر دیوبندیت کے سر مشیخیت ہند کی پگڑی باندھنے کی فکر کی جاتی ہے۔ جب مشرکین و مرتدین سے یہ کچھ اتحاد ہے تو کسی فعل و معصیت سے نفرت کا ادعا، جب مشرکین و مرتدین سے یہ کچھ اتحاد ہے تو فرماتے ہیں کسی فعل و معصیت سے، یعنی کوئی گناہ کا کام ہے اس سے نفرت کا دعویٰ، فرماتے محض سفید جھوٹ ہے۔ یعنی وہابی کو بلا کر کے بٹھائے، دیوبندیوں سے ہاتھ ملائے اور کہے شرابی سے نفرت ہے تو فرماتے سفید جھوٹ، دیوبندیوں کے ساتھ کھائے اور اس کے بعد کہے کہ ہم سود خار کے وہاں نہیں کھاتے، فرماتے سفید جھوٹ۔ اگر جو ہے دیوبندیوں سے مصافحہ کرتا ہے اور زانیوں سے بچتا ہے، سفید جھوٹ۔ اگر جو ہے وہابیوں دیوبندیوں سے معانقہ مصافحہ کرتا ہے، کھانا پینا رکھتا ہے، آنا جانا رکھتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے جھوٹوں سے بڑی نفرت ہے، فرمایا سفید جھوٹ۔ سب نفرت بعد میں، دیوبندیوں سے نفرت سب سے پہلے۔ یہ ہے تو سب میں سچا مانا جائے گا، اور یہ نہیں تو سب میں جھوٹا، چاہے اتنی بڑی داڑھی نہیں اتنی بڑی داڑھی رکھ لے، 7 ہاتھ کا امامہ نہیں 70 ہاتھ کا امامہ باندھ لے، ہے نا، اور 5 میٹر 4 میٹر کا جبہ نہیں 50 میٹر کا جبہ پہن کر کے چلے۔ اگر وہابیت دیوبندیت سے نفرت ہے تب سب ٹھیک ہے، ورنہ اب سنیے سفید جھوٹ ہے۔ اب ایک اور بات سنیے، اگر تمہاری نفرت اللہ کے لیے ہوتی تو افعال سے 1 درجہ ہی بت پرستوں سے 1,00,000 درجہ ہوتی۔ بت پرستوں سے اگر بت پرستوں سے 1,00,000 درجہ ہوتی، دیوبندیوں سے 1,00,00,000 درجہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو اب جتنے احتجاجی ہیں، چاہے نرسنگانند کے خلاف جلوس نکالنے والے ہوں، چیلنج کرنے والے ہوں، دعویٰ کرنے والے ہوں، اور چاہے تریپورہ کے خلاف جو ہے جیل بھرو آندولن اور یہ کرو یہ بندی وہ بندی کرنے والے ہوں، ان سب کو اس فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں اس کے آئینے میں جانچ لو۔ اور جتنے یہ یوٹیوب کے مفتی اور یوٹیوب کے مقرر ہیں،
اور یوٹیوب والے محافظ ناموس رسالت ہیں. یوٹیوب والے جتنے جو ہیں یہ نعرہ لگاتے ہیں ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان سب کو ناپو. اگر ایک تقریر نرسنگھانند کے خلاف ہے تو 10 تقریر دیوبندیوں کے خلاف ہونی چاہیے. ایک تقریر اگر کسی غیر مسلم گستاخ رسول کے خلاف ہے تو 10 تقریریں وہابیوں کے خلاف ہونی چاہیے. اگر ڈھونڈ لو ان لوگوں کو ان سب میں تو آگے بڑھ کر کے بولتے ہیں دیوبندیوں کی دال نکلتے ہوئے نانی مرتی ہے, وہابیوں کا واو ادا کرتے ہوئے ہوا خارج ہوتی نظر آتی ہے. تو سن لو, ہم مانیں گے سچے عاشق رسول اس وقت مانیں گے کہ ان سب کا بائیکاٹ اور رجبات میں کرو. وہابیت کے خلاف جلوس پہلے نکالو, دیوبندیت کے خلاف جلوس پہلے نکالو, رافضیت کے خلاف جلوس پہلے نکالو. جب تبلیغی جماعت کی چوتا پہ ڈنڈا پڑ رہا تھا تو صلح کلیوں کو درد ہو رہا تھا. گورنمنٹ تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ایسا کر رہی ہے, تبلیغی جماعت کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے. ارے بے وقوف جاہل کہیں کا, مار تو تبلیغی جماعت پہ پڑ رہی ہے. تجھے اس پر تو خوش ہونا چاہیے, مگر پیپر بازی کرتے ہو. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر نفرت ہے وہ تو کافر اصلی ہے, یہ مرتد ہے. تو وہ لوگ بھی ہیں. ایسے لوگوں کے چہرے سے نقاب الٹ کے دیکھیے اور کھنگال لیجیے. یوٹیوب پہ آپ لوگ بہت سنتے ہیں, دیکھ لیجیے. ایسے بھڑکاؤ اور دیش کا ماحول خراب کرنے والے جتنے یہ احتجاجی ہیں اور بند کرنے والے کہ دکانیں بند کرو, مارکیٹ بند کرو اور احتجاج کرو اور ثبوت دو. یہ ثبوت نہیں ہے. سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تم گھر میں رہو, میدان میں رہو, آفس میں رہو, دکان میں رہو, ہر جگہ تیور یہ ہو دشمن احمد پہ شدت کیجیے, موحدوں کی مربت کیجیے. اور جہاں وہابی ملے تمہاری دکان پہ آئے, لات مار کے کہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان مظہر اعلی حضرت, وہابی آتنکواد, دیوبندی آتنکواد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ صرف اس طرح کا جلوس نکال کے سوائے اس کے کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ دیش میں ہندو مسلم کا معاملہ کر دیا جائے. امن پسندی یہ ہے کہ ان غداروں کے چہرے سے نقاب اٹھاؤ. بہت سے پنڈتوں کی سمجھ میں آ گیا اور ان لوگوں نے مطالبہ کر دیا کہ گورنمنٹ جمعیت العلماء پہ پابندی لگائے, گورنمنٹ مدرسہ دیوبند پہ پابندی لگائے, گورنمنٹ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگائے. ہندوؤں نے یہ آواز اٹھائی مگر سنیت کے ٹھیکیدار بننے والوں کی زبان سے کبھی یہ لفظ نہیں نکلا. اگر یہ نکل رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کے فیضان سے, خانقاہ عصمتیہ سے آواز آ رہی ہے کہ تبلیغی جماعت کو بند کیا جائے, جماعت اسلامی پر بین لگایا جائے اور پاکستانی تنظیم دعوت الیاسی پر بھی بین لگایا جائے. اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام عام کر رہی ہے تو قسم خدا کی خانقاہ عصمتیہ تو آپ فرماتے ہیں اگر بت پرستوں سے لاکھ درجہ ہوتی, دیوبندیوں سے کروڑ درجہ ہوتی تو نفرت کے دعوے محض مکر و فریب ہیں. نفرت کے دعوے محض مکر و فریب ہیں. تو اب جو ہے یہی سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر واقعی نفرت اللہ کے لیے, سچے مومن ہو, سچے مسلمان ہو, تو پھر پہلے ادھر وہابیت سے نفرت, دیوبندیت سے نفرت. اب بات آ گئی اگر یہ ہے تو یہاں ایمان کا مسئلہ ہے. باقی پیر ملا اور عالم مفتی قاضی تو بات کی بات ہے, پہلے مسلمان کی بات ہے. اب سن لیجئے بات آ گئی. ابھی میں گیا تھا 9 تاریخ کو متھرا پروگرام میں, تو وہاں ایک پیر بھائی ملے, ابھی چند سال پہلے مرید ہوئے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ یہ بتایا نا بھی کہ یہ مومن ہونے کی بات ہے. اگر نفرت دیوبندیوں سے اتنی ہے تب آپ مومن ہیں, تو اب اس کو ذہن میں رکھیے. اب پھر سنیے. تو وہ صاحب گئے پیلی بھیت شریف اور سرکار شیر ہندوستان
دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں پہنچے. خود بتا رہے تھے وہ. حضرت سے انہوں نے کہا کہ حضور میں تلاش میں ہوں کہ کوئی اللہ کا ولی مل جائے تو مرید ہو جاؤں, کوئی ولی مل جائے تو مرید ہو جاؤں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو اس تلاش میں ہوں کہ کوئی مومن مل جائے. میں تو مومن اور مسلمان کی تلاش میں ہوں اور تو ولی کی تلاش میں ہے, تو ولی کی تلاش میں ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر حضرت نے وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کوئی سید صاحب آئے اور آ کر کے ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد وہ جانے لگے تو حضرت نے برجستہ فرمایا سید صاحب آپ تو کتاب لینے آئے تھے, یہ کتاب لے لیجیے. انہوں نے ذکر نہیں کیا, انہوں نے کتاب کا ذکر نہیں کیا, بھول کے جا رہے تھے. حضرت نے فرمایا آپ تو کتاب لینے آئے تھے, کتاب بھول کے جا رہے. کہاں حضرت میں بھول کے جا رہا ہوں. باہر نکل کے تعجب کر رہے تھے, میں نے ذکر بھی نہیں کیا اور حضرت نے فرما دیا کہ آپ تو کتاب لینے آئے تھے. اب وہ جب دیکھا, متھرا والے کہتے جب میں نے یہ دیکھا کہ تو میں نے کہا یہ تو سامنے سامنے کرامت دکھ رہی ہے. اب وہ کہنے لگے حضرت مرید کر لیجئے. فرمایا نہیں, جاؤ ولی تلاش کرو, جاؤ ولی ڈھونڈو. پھر 2-3 دن تک وہ آتے رہے, مرید کر لیجئے. فرمایا نہیں, مرید جاؤ ولی تلاش کرو. کئی بار آئے تو فرمایا جاؤ مظہر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرضی لگاؤ اور وہاں سے عرضی ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا. تو تیسرے دن کئی بار چکر لگایا تو حضرت نے مرید فرمایا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہونے کا معاملہ اتنا ٹف ہے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے, تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. اب ایک بات اور سنیے, درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم. فتح رضویہ شریف سے ایک عبارت سنا دے رہا ہوں. عرس کی محفل ہے اور اس کا تعلق بھی عرس سے ہے, اس کو میں آپ کے سامنے سنا دوں. یہ مولوی اسماعیل دہلوی جو دیوبندیہ کا مولوی ہے, اس کا رد کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے جو پیارا انداز اختیار کیا ہے اس کو سنیے. اور اس کا تعلق بھی مزارات اولیاء سے, اولیاء کرام سے ہے, اسی لیے میں سنا دینا چاہ رہا ہوں. اور یہ فتح رضویہ شریف کی 30ویں جلد ہے. فرماتے ہیں مدینہ شریف کے تعلق سے اعلیٰ سرکار نے کئی حدیثیں بیان فرمائی جس میں مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کو حرمین کہا گیا, یہ بھی حرم شریف وہ بھی حرم شریف. تو فرماتے ہیں اگر وہ حدیثیں گنی جائیں جن میں مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کو حرمین فرمایا تو عدد کثیر ہیں, بہت حدیثیں ہیں. فرماتے بالجملہ حدیثیں اس باب میں حد تواتر پر ہیں, تو بالیقین ثابت کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے جنگل کا بتاکید تام و اہتمام تمام وہی عدم مقرر فرمایا جو مکہ معظمہ کے جنگل کا ہے. بئی ہما طائفہ طالفہ وہابیہ کا امام بد فرجام بکمال دریدہ دہنی صاف صاف لکھ گیا. اب اسماعیل دہلوی نے کیا لکھا ہے وہ سنیے. اسماعیل دہلوی لکھتا ہے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا, مدینہ طیبہ وغیرہ کے اور بزرگوں کے مزارات کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا, یعنی وہاں شکار نہ کرنا, درخت نہ کاٹنا, یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں. پھر جو کوئی کسی پیر پیغمبر یا بھوتو پری کے مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے, کسی پیر پیغمبر کے ساتھ بھوت پری کو بھی ملا دیا, کہ مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے تو اس پر شرک ثابت ہوتا. یہ کس کی عبارت ہے؟ اسماعیل دہلوی, یہ اس نے لکھا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے سنیے, فرماتے کیوں ہم نہ کہتے تھے کہ یہ ناپاک مذہب ملعون مشرب اسی لیے نکلا ہے کہ اللہ و رسول تک شرک کا حکم پہنچائے, یعنی مسلمانوں کو شرک تک نہیں پہنچایا, یہ خدا پر بھی شرک کا فتویٰ دے دیا, نبی پر بھی شرک کا فتویٰ دے دیا. فرماتے کیوں ہم نہ کہتے تھے کہ یہ ناپاک مذہب ملعون مشرب اسی لیے نکلا ہے کہ اللہ و رسول تک شرک کا حکم پہنچائے. پھر اور کسی کی کیا گنتی, تف ہزار تف بر روئے بددینی. اب دیکھنا ہے کہ اس امام بے لگام یعنی وہی اسماعیل دہلوی کے مقلد کے بڑے موحد بنے پھرتے ہیں, بڑے توحید پرست بنتے ہیں, موحد توحید پرست بنتے ہیں, اپنے امام کا ساتھ دیتے ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی کچھ لاج رکھتے ہیں. اللہ کی بے شمار
درود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ادب داں غلاموں پر۔ اب فرماتے ہیں تنبیہ نبی، مسلمانوں صرف یہی نہ سمجھنا کہ اس گمراہ امام الطائفہ کے نزدیک حرم محترم حضور پر نور مالک الامم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہی شرک ہے۔ صرف یہ نہ سمجھنا کہ ان کے نزدیک، دیوبندیوں کے نزدیک صرف سرکار ہی کا ادب شرک ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے مذہب میں جو شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سراپا طہارت کے لیے مدینہ طیبہ کو چلے، اگرچہ 4-5 ہی کوس کے فاصلے سے، بریکٹ میں کہ کہیں وہابیت کے شرک شد الرحال کا ماتھا نہ ٹھنکے، فرماتے ہیں اگرچہ 4-5 ہی کوس کے فاصلے سے چلے، اس پر راستے میں بے ادبیاں بےہودگیاں کرتے چلنا فرض عین و جزو ایمان ہے۔ ان کے یہاں دیوبندیوں کے وہاں راستے میں بے ادبیاں کرتے پھرنا، بےہودگیاں کرتے چلنا فرض عین و جزو ایمان ہے۔ بےہودگیاں کرتے جاؤ، کیوں، کیسے ثابت ہوا؟ اس لیے کہ اس نے کیا لکھا اسماعیل دہلوی نے کہ ادب و احترام جو مکہ معظمہ کا کیا جاتا ہے تو وہ کام اگر کسی اور جگہ کیا جائے، جنگل وغیرہ کا ادب کیا جائے تو یہ ساری چیزیں، اور راستے میں چلنے کے بارے میں تو فرماتے ہیں اس پر راستے میں بے ادبیاں بےہودگیاں کرتے چلنا فرض عین و جزو ایمان ہے، یہاں تک کہ اگر اپنے مالک و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال کے خیال سے با ادب مہذب بن کے چلے گا اس کے نزدیک مشرک ہو جائے گا۔ حالانکہ حدیث پاک سے ثابت فرمایا، پیچھے حدیثیں نقل فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ اس پر حدیثیں حد تواتر تک ہیں کہ مکہ معظمہ بھی حرم ہے اور مدینہ طیبہ بھی حرم ہے، اسی لیے دونوں کو حرمین کہا جاتا ہے، حرمین شریفین۔ تو فرماتے ہیں تو ان وہابیوں کا کیا دھرم ہے؟ یہاں تک کہ اگر اپنے مالک و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال کے خیال سے با ادب مہذب بن کر چلے گا اس کے نزدیک مشرک ہو جائے گا۔ اسی کتاب تقویۃ الایمان، اسی کتاب دلالت معاد کے اسی مقام میں ہے، اسی جگہ پر، اسی عبارت کے آگے، رستے میں نامعقول باتیں کرنے سے بچنا بھی انہی امور میں گنا دیا، یعنی جب چلو تو رستے میں نامعقول بات نہ ہو، اگر نامعقول بات کرنا یہ بھی شرک، نامعقول سے بچنا یعنی جو غیر معقول باتیں ہیں، غیر مہذب باتیں ہیں، ان سے بچنا یہ بھی شرک۔ جب اس سے نامعقول بات سے بچنا شرک تو نامعقول بات کرنا ان کا ایمان ہوا۔ سمجھ رہے بات کو؟ غیر معقول بےہودگی گالی گلوچ کرنے سے بچنا جب شرک ہوا تو کرنا ایمان ہوا نا۔ تو کہتا ہے کہ نامعقول بات سے بچنا بھی شرک، یعنی مکہ معظمہ کے علاوہ کہیں بھی جاؤ تو نامعقول بات سے بچو نہیں، گالی گلوچ کرتے جاؤ، برا بھلا کہتے جاؤ، الٹے سیدھے کام کرتے جاؤ، تب ایمان بچے گا ان دیوبندیوں کے نزدیک۔ سنیے، فرماتے ہیں نامعقول باتیں کرنے سے بچنا بھی انہی امور میں گنا دیا جنہیں خدا پر افتراءً کہتا ہے۔ یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بتائے ہیں، جو کسی پیر و پیغمبر کے لیے کرے اس پر شرک ثابت ہوتا ہے۔ معاذاللہ، یعنی نامعقول بات سے بچتے ہوئے سفر کرنا صرف مکہ شریف کے لیے ہے، باقی اور کہیں سفر کرو تو نامعقول بات سے بچو نہیں، کرو نامعقول بات۔ فرماتے سبحان اللہ، نامعقول باتیں کرنا بھی جزو ایمان نجدیہ ہے، جزو ایمان نجدیہ ہے، بلکہ سچ پوچھو تو ان کا تمام ایمان اسی قدر ہے، ان کا تمام ایمان اسی قدر ہے۔ وہ تو خیر یہ ہو گئی، اب سنیے، فرماتے وہ تو خیر یہ ہو گئی کہ مجتہد الطائفہ کو یہ عبارت لکھتے وقت آیت کریمہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج پوری یاد نہ آئی۔ وہ تو خیر ہو گئی کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ والی آیت پوری یاد نہ آئی۔ کیا مطلب؟ اس کا معنی ہے یعنی مکہ حج کے لیے جب آپ نکلیں تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا، حج کے جانے میں، حج کے وقت میں، ایام حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا ذکر ہو، اور نہ ہی کوئی گناہ ہو، اور نہ کسی سے جھگڑا ہو۔
تو فرماتے یہ آیت یاد نہ آئی ورنہ اور خراب پتہ نہیں کہاں آگے بڑھ جاتا. تو فرماتے ہیں پوری یاد نہ آئی ورنہ راہ مدینہ میں مکہ معظمہ میں چلنے میں نہ کرو. تو یہ کیا کرتا؟ اگر یہ آیت بھی آ جاتی تو یہ راہ مدینہ میں فسق و فجور کرتے چلنا بھی فرض کہہ دیتا. یہ کہہ دیتا ہے کہ وہاں کرتے چلو, وہاں بچنے کا حکم ہے, وہاں بچنے کا حکم ہے, وہاں کرتے چلو. اب فرماتے ہیں فرض کہہ دیتا وہ بھی ایسا کہ جو وہاں فسق سے باز آئے مشرک ہو جائے. وہ ایسا جو فسق سے بچے, برے کام سے بچے, گناہوں سے بچے, وہ کیا ہو جائے؟ مشرک ہو جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرماتے ہیں حضرات نجدیہ خدارا انصاف, کیا افعال عبادت سے بچنا انبیاء و اولیاء ہی کے معاملے سے خاص ہے؟ جہاں انبیاء کا مزار, انبیاء کرام کے مزار ہو, اولیاء کرام کے مزار ہو, کیا فسق و فجور سے, افعال عبادت سے بچنا کیا وہی خاص ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شرک کے کام جائز ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شرک کے کام جائز ہیں؟ نہیں نہیں, جو شرک ہے ہر غیر خدا کے ساتھ شرک ہے. تو آپ حضرات جب اپنے کسی نذیر بشیر یا پیر فقیر یا مرید رشید یا دوست عزیز کے یہاں جایا کیجئے تو راستے میں لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ماتھا رگڑتے چلا کیجئے. جب افعال عبادت سے بچنا ہے, افعال عبادت سے, ورنہ مشرک ہو جاؤ گے. تو صرف انبیاء کے وہاں جائیں, اولیاء کے مزار پہ جائیں, وہیں بچنا نہیں. یا تم اپنے دوست کے وہاں جاؤ, بھائی کے وہاں جاؤ, رشتہ دار کے وہاں جاؤ, کہیں جاؤ تو وہاں بھی شرک, اگر لڑ جھگڑ کے نہیں گئے, بےہودگی کرتے نہیں گئے, اگر وہ فسق و فجور سے بچتے نہیں گئے تو شرک ہو جائے گا, شرک ہو جائے گا. یہ ہے وہابیوں کا مذہب, شرک ہو جائے گا. لہذا یہ سب کرتے جاؤ, یہ سب کرتے جاؤ, ایک دوسرے کو چڑھاتے جاؤ, انگلی کرتے جاؤ, ادھر ادھر کرتے جاؤ, ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ جو شرک ہے ہر غیر خدا کے ساتھ شرک ہے. تو آپ حضرات جب اپنے کسی نذیر بشیر یا پیر فقیر یا مرید رشید یا دوست عزیز کے یہاں جایا کیجئے تو راستے میں لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ماتھا رگڑتے چلا کیجئے, ورنہ دیکھو کھلم کھلا مشرک ہو جاؤ گے. ہرگز مغفرت کی بو نہ پاؤ گے کہ تم نے غیر حج کی راہ میں ان باتوں سے بچ کر وہ کام کیا جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بتایا تھا, اپنے بندوں کو بتایا تھا. اور اس جوتی پیزار میں یہ نفع کیسا ہے کہ ایک کام میں تین مزے, ایک کام میں تین مزے. جاؤ دوست کے وہاں, جاؤ رشتہ دار کے وہاں, اور تین مزے لوٹتے جاؤ, جدال جھگڑا کرتے جاؤ, ہے نا, خود ظاہر. اور جب بلا وجہ ہے, جھگڑا بلا وجہ ہو تو فسوق بھی حاضر, فسق بھی ہو جائے گا. اور رفث کے معنی فلا رفث ولا فسوق کا قرآن شریف میں آیا. رفث کے معنی ہر معقول بات کے ٹھہرے, ہر معقول بات, یعنی جو بھی معقول بات ہو وہ نہ کرنا, ہر بات جو ہے غیر معقول ہو, ہے نا. تو فرماتے ہیں ٹھہرے تو وہ بھی حاصل. فرماتے ایک ہی بات میں ایمان نجدیت کے تینوں رکنے کامل. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب اعلیٰ حضرت کا جملہ سن لیجئے اور دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. رد وہابیہ پر ناراض نہیں, اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کی کھول کھول کے ایسی کی تیسی کر دی. اب اس کے بعد کیا فرماتے سنیے. الحمدللہ, کیا فرماتے؟ الحمدللہ خامہ برق بارے رضا. خامہ مانے قلم ہوتا ہے, خامہ برق بارے رضا خرمن سوزیے نجدیت میں. خرمن کا معنی کھلیان, جہاں جو ہے کھیتی کر کے لوگ جو لاتے ہیں اور وہ اپنے کھیتی کا جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں, ہے نا, تو اس کو کھلیان کہتے ہیں, خرمن, جہاں دانا غلہ وغیرہ اکٹھا کیا جاتا ہے. تو فرماتے خرمن سوزی مطلب کسی کھلیان کو جلا دینا, کسی کھلیان کو. تو فرماتے الحمدللہ خامہ برق بارے رضا خرمن سوزی نجدیت میں سب سے نرالا رنگ رکھتا ہے, سب سے نرالا. اور وہ نرالا رنگ مظہر اعلیٰ حضرت کو ملا, وہ نرالا رنگ مشاہد ملت کو ملا, وہ نرالا رنگ
مشہود ملت کو ملا، وہ نرالا رنگ شیر ہندوستان کو ملا، وہ نرالا رنگ معصوم ملت کو ملا، ناصر ملت کو ملا، ان کے غلاموں کو ملا. اور اس خرمن سوزی نجدیت پر ہمارا عمل کل بھی تھا، آج بھی ہے اور عمل رہے گا. اور یہ خرمن سوزی نجدیت اعلیٰ حضرت نے قلم سے کیا، ہم بھی قلم سے بھی کریں گے، زبان سے بھی کریں گے، تقریر سے بھی کریں گے، تحریر سے بھی کریں گے، اور اعلان کریں گے دشمن احمد پہ شدت کیجیے ملحدوں کی. اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے کی توفیق اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. اب بلا تاخیر آپ کے سامنے خطیب باوقار آپ لوگ بیٹھیں گے نا، لنگر شریف کھا کے جائیں گے نا. کتنے لوگ کھا کے جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں. سب لوگ کھا کے جائیں گے نا. معاملہ لنگر شریف کا تو کیوں نہیں کھائیں گے؟ انشاءاللہ کھائیں گے. بس انشاءاللہ تعالی اب حضرت کا خطاب ہو جائے. آپ کے سامنے شیر بندیل کھنڈ خطیب باوقار مقرر شعلہ بار حضرت علامہ عبد الجبار صاحب